نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن۔ پارہ 27 سورہ الرحمن رکوع 2 آیت نمبر 28 تا 32۔ يسأله من في السماوات والأرض کل یوم هو فی شان۔ دراصل زمین و آسمان کے ساری مخلوقات اللہ ہی کی محتاج ہے اور اللہ رب العالمین سے ہی اپنے حاجات مانگتی ہے۔ اہل زمین اپنے مناسب حاجات، رزق، صحت، عافیت، سالمیت، عزت، آرام کے حوالے سے دعائیں مانگتے ہیں، پھر آخرت کی مغفرت، رحمت، جنت، شفاعت، شفقت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ آسمان والے اگرچہ کھاتے پیتے نہیں ہے، ان کے خواہشات نہیں ہوتی، مگر پھر بھی اللہ رب العالمین کے رحمت و عنایت کے ہر وقت محتاج رہتے ہیں۔ وہ بھی رحمت کی مغفرت کے حوالے سے اپنے حاجات کا طلبگار ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں یسألو کا ظرف کل یومن ہے، یعنی سوالات اور درخواست ہے اللہ سے ہر روز رہتی ہے، ہر روز مانگتے ہیں۔ اور یوم دن سے مراد عرفی دن بھی نہیں ہے، بلکہ مطلقاً وقت مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ سارے مخلوقات مختلف خطوں، مختلف زبانوں میں، مختلف خطوں کے لوگ مختلف زبانوں میں اپنے حاجات کی دعائیں مانگتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری مخلوقات ارضی اور سماوی اور ان کے ایک ایک فرد بے شمار نعمتیں جو ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لحظہ میں مانگتے ہیں، سوائے عظمت و جلال، صاحب عظمت و جلال، قادر مطلق ذات کے علاوہ کون سن سکتا ہے؟ کوئی نہیں سن سکتا۔ اللہ کے بغیر ان تمام حاجات کو کوئی اور پورا کر سکتا ہے؟ کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اس لیے کل یومن کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہوا فی شان، یعنی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی ایک خاص شان ہوتی ہے۔ اللہ ہی کسی کو زندہ کر دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دیتا ہے، کبھی کسی غمزدہ غمگین انسان کو غم سے نجات دیتا ہے، اس کے غم دور کرتا ہے، خوشی میسر ہوتی ہے، ہنسا دیتا ہے، کسی سائل کے مانگے ہوئے چیز عطا کر دیتا ہے، کسی قوم کو پست ذلیل کرتا ہے بدعمالی کے اساس پر، کسی کو حکومت و حکمرانی دیتا ہے، کسی سے حکومت اور حکمرانی چھین لیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو لڑکا، کسی کو لڑکی۔ الغرض
اللہ رب العالمین کا ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی میں ایک شان ہوتی ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ثقلان ثقل کا تثنیہ ہے، جس کا معنی ہے وزن اور بوجھ۔ حمل اور ثقل لفظین مترادفین ہے، اور ادھر ثقلان دو بوجھوں کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد انسان اور جنات ہے۔ ہمارے استاد تھے حضرت مفتی سیف اللہ، زندہ ہے، اللہ عمر عزیز دراز فرما دے، وہ جنات کو بھی درس دیتے تھے۔ اس کا نام تھا مفتی الثقلین، مفتی الثقلین، مفتی اعظم مفتی سیف اللہ حقانی۔ دراصل عربی زبان میں ثقل جو ہے، ثقل ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کے قدر و قیمت معروف ہو۔ اس لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ترکت فیکم الثقلین، یعنی میں نے اپنے بعد دو قابل قدر وزنی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، جو تمہارے رشد و ہدایت، صلاح، فلاح، کامیابی، کامرانی کا کام دیتی ہے، اور کامرانی کامیابی کی ضامن ہے، اور کامیابی کامرانی کی کام دیتی ہے، دیتی رہے گی۔ بعض روایات میں کتاب اللہ و سنتی کے الفاظ ہے، بعض روایات میں کتاب اللہ و عطرتی کے الفاظ ہے۔ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ کتاب اللہ اور میرے اولاد، جس میں نسبی اولاد بھی شامل، روحانی اولاد بھی شامل، اہل بیت بھی شامل، صحابہ کرام بھی شامل، اور حدیث کا ماحول مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب اللہ، قرآن کریم، فرقان حمید، اہل بیت، صحابہ کرام کا تعامل پکڑو، لازم کرو اپنے ساتھ، اس کے تعامل پر عمل کرو، اس کے تعامل کو حجت سمجھو، اور خصوصاً خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعدوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تام لو اس کو۔ ظاہر ہے کہ امت کو دین اسلام کے احکامات خلفائے راشدین، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام کی وساطت سے ملی ہے، ہمارے محسنین ہیں۔ ہمیں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ملی ہے، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی جد و جہد سے ملی ہے۔ وعلی کل حال حدیث ثقلین سے مراد قابل قدر اور وزنی چیزیں مراد ہے، اور آیت مذکورہ میں انس و جنس نوعوں کو اس مفہوم کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہا گیا کہ یہ ثقلین ہے کہ زمین پر بسنے والے ساری ذی روح چیزوں میں انس و جنس میں سب سے زیادہ قابل قدر ہے، سب سے زیادہ موزون ہے، وزنی ہے، اور مکلف ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ مکلف ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به سنفرغ لكم ايها الثقلان۔ سنفرغ فراغ سے مشتق ہے۔ فراغ کا معنی ہے فارغ ہونا، فارغ البال، اور فراغ کا مد مقابل لفظ شغل ہے۔ لفظ فراغ دو چیزوں کی خبر دیتا ہے۔ نمبر ایک کہ کسی شغل میں مشغول تھا، نمبر دو
کسی شغل میں کام میں لگا ہوا تھا، مصروف تھا، مشروق تھا، فارغ ہو گیا۔ یہ دو باتیں مخلوقات میں تو معروف بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ انسان کبھی ایک کام میں مشغول لگا رہتا ہے، کبھی ایک شغل میں لگا رہتا ہے، پھر اس سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر دوسرے شغل میں لگ جاتا ہے، پھر تیسرے۔ انسان تو بھی لگا رہتا ہے، مگر اللہ رب العالمین ان دونوں کاموں سے، شغل سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ نہ اللہ رب العالمین کا ایک شغل دوسرے شغل سے مانع ہوتا ہے، اور نہ اللہ رب العالمین انسان کی طرح فارغ ہوتا ہے۔ اس لیے آیات مذکورہ میں سنفرغ کا لفظ ایک تشبیہ اور استعارہ کے طور پر لایا گیا، جو عام انسانوں میں رائج ہے کہ کسی کام کی اہمیت بتلانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے فارغ ہو گئے، تو ہم محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اس کے سوا اس کا کوئی اور کام نہیں ہے، یہ کام ہے اس کا۔ کیونکہ میں قبل آیات میں فرمایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کا ایک ایک فرد اللہ تعالی سے اپنی حاجات مانگتا ہے، اور عطا کرنے، درخواست پورا کرنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا ایک خاص شان ہے۔ تو آیات مذکورہ میں سنفرغ لکم ایھا الثقلان میں بتلا دیا کہ قیامت کے دن ان درخواستوں اور ان کے قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کا سلسلہ رک جائے گا، بند ہو جائے گا۔ تمام شیون مختلفہ میں سے ایک کام ہوگا، صرف ایک شان ہوگی، اور وہ شان کیا ہے؟ حساب ہے، کتاب ہے، میزان عدل ہے، انصاف ہے، اور اس کے مطابق جو ہے فیصلوں کے احکامات کی صدور ہے۔ وہاں پر صرف حساب کتاب، یوم الجزا ہے، یوم الدین ہے، یوم القیامہ ہے۔ دنیا آخرت کے لیے کہتی باڑی ہے۔ دنیا میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، خیر کا کام کیا ہے، شر کا کام کیا ہے، تمہیں دکھلایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں پر تو حساب کتاب ہوگی، انصاف کے مطابق فیصلے ہوں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کامیابی مقدر فرمائے۔ یسألہ، اسی سے مانگتا ہے، من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، سماوی مخلوق، والارض، اور جو زمین میں ہے، ارضی مخلوق۔ کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز ایک نئے کام میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آپ ان اللہ کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤں گے؟ اے یا معشر الجن والانس، سنفرغ لکم، ہم جلد متوجہ ہو جائیں گے، لکم، تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے انس و جن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کے تم جھٹلاؤں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک